لہذا فرمایا لا تناجشوا. اب دیکھیے ذرا، یہ بھی عمل ہے، یہ بھی معاملہ ہے، یہ بھی لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں. ولا تباغضوا ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو. ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتی ہے عداوت. عداوت ہوتی ہے ظاہری دشمنی، بغض ہوتا ہے قلبی دشمنی. ہوتی دونوں دشمنی ہیں. عداوت سب کو نظر آ جاتی ہے، بغض نظر نہیں آتا. بغض دل میں ہوتا ہے. تو دل میں جو چیز ہوئی وہ تو تقویٰ ہے. اگر آپ نے بغض دل میں رکھا تو اس کا مطلب ہے دل میں تقویٰ نہیں رہ سکتا. دل میں بغض ہے تو تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ ہے تو بغض نہیں ہے. ولا تباغضوا، آپس میں بغض کبھی نہ رکھو. ظاہری دشمنی تو ساری دنیا کو نظر آ جاتی ہے کہ فلاں کی فلاں سے دشمنی ہے، فلاں سے فلاں کی دشمنی ہے. یہ جو دل کا بغض ہے یہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کبھی آپس میں دل میں بغض نہیں رکھنا، دشمنی نہیں رکھنی، فوراً نکال دیا. بڑا مشکل کام ہے دل میں دشمنی لے کے پھرتے رہنا. کتنا مشکل کام. بڑے حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں جو دل میں دشمنی لے کے پھرتے رہتے. ہمارے استاد گرامی کہا کرتے تھے کہ صبح جب گھر سے نکلو تو دونوں جیبیں بھر کے نکلا کرو معافیوں. ایک جیب میں وہ معافیاں جو مانگنی ہیں اور ایک جیب میں وہ معافیاں جو دینی ہیں. جہاں غلطی ہو فوراً معافی مانگو، اور جہاں کسی سے غلطی ہو فوراً معافی دے دیں، تاکہ شام کو جب واپس آئیں تو دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض نہ ہو، نہ کسی کے دل میں آپ کے خلاف ہو. معاملہ صاف کر کے شام کو گھر کو واپس لو. اللہ ولا تباغضوا. پھر فرمایا ولا تدابروا. تدابر کا معنی یہ ہے کسی کو چھوڑ دینا، کسی سے قطع تعلق کرنا. وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے یا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث کہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی کرے، یہ کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں. گویا اگر وہ 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی کی ہے تو وہ کیا کام کر رہا ہے؟ حرام کر رہا ہے. 3 راتوں سے کم کی جو ناراضگی ہے گویا اس کو شریعت نے اجازت دی ہے. فطری طور پر آدمی کو کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے. تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ شام سے پہلے معاملہ صاف کر لیا کریں، تو گویا میکسیمم آپ کے پاس لمٹ ہے within 3 days. 3 دن سے پہلے اپنے معاملات سے 3 دن سے زیادہ گیا تو آپ ایک حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور جو حرام کا مرتکب ہو رہا ہے وہ قوا انفسکم واہلیکم نارا کیسے کرے گا؟ وہ جہنم سے کیسے بچائے گا اپنے آپ کو اگر وہ مرتکب ہو رہا ہے حرام کا؟ لہذا قطع تعلق کسی بھی طرح کا، چاہے وہ دیکھیں تعلق کی ایک نوعیت ہوتی ہے. ایک تعلق وہ ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ انہی رشتہ داریوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ایک تعلق ہوتا ہے جو دوستوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ایک تعلق ہوتا ہے جو جماعتی تعلق ہوتا ہے، دینی تعلق. ہر طرح کے تعلق کی ایک الگ کیٹیگری. کسی بھی طرح کا تعلق جب کوئی شخص کسی ناراضگی کی بنیاد پر اس کو چھوڑتا ہے تو وہ قطع تعلق ہوتی ہے. یہ صرف اور صرف قطع رحمی کی بات نہیں ہے، قطع تعلقی کی بات ہے. تدابرو، قطع رحمی تو حرام ہے ہی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار کوئی نہ ملے تو پھر ہم اس سے بھی ملے، کوئی جو ہم سے جڑنا نہیں چاہتا ہم اس سے بھی جڑے. آپ نے فرمایا یہی تو صلہ رحمی. جو آپ سے ملتا ہے اس سے تو آپ ملتے ہیں بدلے میں. لیس الواصل بالمکافی، جو بدلے میں ملتا ہے وہ صلہ رحمی نہیں کرتا. صلہ رحمی تو اصل کرتا ہی وہ ہے جو ٹوٹنے والوں کو جوڑتا ہے، جو ٹوٹتا ہے اس سے جڑتا ہے. لہذا اصل صلہ رحمی تو یہ ہے. لیکن صلہ رحمی کی بات، یہ قطع رحمی کی بات میں نہیں کر رہا، یہ اس سے وسیع دائرہ ہے.
صلہ رحمی اور قطع رحمی کا دائرہ یہ زیادہ سینسٹیو دائرہ ہے، اور اس کے ارد گرد ہر طرح کے تعلق کا دائرہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں لا تدابرو، دیکھو کسی بھی طرح کا تعلق جو ہے وہ منقطع۔ میں یہاں ایک نام نہیں لیتا، ہمارے دینی ساتھی ہیں، ابھی ہیں، اللہ تعالیٰ غلطیاں کوتاہیاں سب کی معاف فرمائے۔ کسی سے لڑائی ہوگی، کسی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ مجھے جب پتا چلا ان کی لڑائی کو تو 6 مہینے ہو چکے تھے، 6 مہینے یا 4 مہینے، کئی مہینے گزر چکے۔ خیر مجھے پتا چلا، میں دونوں دوستوں کو بٹھایا، ان کی صلح کروا دی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ان دونوں نے آپس میں صلح کر لی۔ صلح کے بعد حضرت نے مجھے بتایا کہ میں ان کے لیے حرم میں جا کے بھی بد دعائیں کرتا ہوں۔ کمال ہے، کیا انسان ہے۔ لڑائی ہوئی، کسی وقتی معاملہ تھا، وہ کہتا ہے میں نے پورا یہ عرصہ جو گزرا ہے میں نے ان کے لیے بد دعاؤں میں گزارا، اور میں حرم میں جا کے بھی ان کے لیے بد دعائیں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اگر معاملات اس طرح کے رکھتے ہیں، جس دل میں بغض ہے، اس دل میں تقوی کہاں سے آیا؟ لہذا لا تدابرو، قطع تلقی نہیں۔ ٹھیک ہے آپ اس کو کوئی بہت ہی ناگزیر حالات تو آپ اس میں ٹھہراؤ پیدا کر لیں، لیکن منقطع لا تدابرو یہ کہنے کے بعد، یہ 4 بنیادی حکم دینے کے بعد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی معاملات ایسے نہیں ٹھیک ہوتے، بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارہ پیدا کرو، اور پھر بھائی بن جاؤ۔ فرمایا مسلمان تو مسلمان کا ہوتا ہی بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور جو بھائی ہوتا ہے وہ پھر اس پر ظلم نہیں کرتا۔ لا یظلمہ، ظلم کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظلم عدل کی ضد ہے، عدل کی ضد۔ عدل کا معنی ہوتا ہے حقدار کو حق دینا، اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو حق نہ دینا۔ وضع شیء فی غیر موضعہ اور وضع شیء فی موضعہ، حقدار کو حق دینا عدل ہے، اور حقدار کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے۔ اور پوری زندگی دنیا میں جتنا نظام چل رہا ہے نا، یہ شاید عدل سے چل رہا ہے۔ وہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے تو یہ کہا تھا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ 114 سورتیں نہ بھی نازل کرتا، صرف ایک سورت نازل کر دیتا، اور اسی کو لوگ سمجھ کر اسی پر عمل کر لیتے، تو لوگوں کے جنت میں جانے کے لیے وہ ایک سورت ہی کافی تھی۔ اور سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ لیکن امام غزالی نے بہت بڑی بات کر دی، وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نہ بھی نازل کرتا، 114 سورتیں نہ بھی نازل کرتا، یہ جو 6236 آیات ہیں یہ بھی نہ نازل کرتا، صرف ایک کلمہ نازل کرتا، ایک کلمہ اللہ کریم نازل کر دیتا، اور اس ایک کلمے کو لوگ سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے، تو لوگوں کے جنت میں جانے کے لیے وہ ایک کلمہ کافی تھا۔ اور وہ کلمہ پتہ کیا ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اعدلوا، عدل کرو، حقدار کو حق دے دو، بھائی ہے اس کو حق دے دو، بیٹا ہے بیٹی ہے اس کو حق دے دو، والدین ہے والدین کو والدین کا حق دے دو، ہر ایک کو اس کا حق دیتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، جہاں جہاں جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیتے جاؤ، یہ عدل ہے۔ اعدلوا، لوگوں کو لوگوں کا حق دے دو، صحابہ کو صحابہ کا حق دے دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دے دو، اللہ کو اللہ کا حق دے دو۔ اعدلوا، نہیں دو گے تو ظلم ہوگا،
بھائی کو بھائی کا حق نہیں دیا، ظلم ہے۔ والدین کا حق نہیں دیا، بڑا ظلم ہے۔ صحابہ کا حق نہیں دیا، اس سے بڑا ظلم ہے۔ نبی کا حق نہیں دیا، کائنات کا بڑا ظلم ہے۔ اور کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کا حق نہ دیا جائے۔ لہذا ایک کلمہ ہے اعدلو، حق دیتے جاؤ سب کا۔ المسلم اخو المسلم، مومن مسلمان کو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی بھائی پر ظلم کرے، اس کا حق مار لے، یہ کبھی ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَخْذُلُهُ، کبھی رسوا نہیں کرتا۔ ہم جب تک رسوا نہ کر لیں چین ہی نہیں آتا، کلیجے ٹھنڈی نہیں پڑتی۔ میں بتاؤں گا، میں رسوا کروں گا، عملی طور پر باتوں میں، گپ شپ میں رسوا کرنا یہ بنیادی، یعنی آپ دیکھیں ہر ایک کا۔ اچھا کبھی آپ دیکھیں اخبار پڑھیں، خبریں سنیں، ہر ایک کو آپ دیکھیں گے ان کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ، کسی نہ کسی کو ٹارگٹ، کسی ادارے کو ٹارگٹ کیا، کسی انسان کو ٹارگٹ کیا، کسی فرد کو ٹارگٹ کیا، کسی گروہ کو، کسی گروپ کو، کسی نہ کسی طبقہ فکر کو، ہر ایک کو۔ اور یوں لگتا ہے کہ ساروں کو کھائے جا رہے ہیں۔ ساری خبریں اسی طرح، کوئی خبر آپ کو پوزیٹو نظر آتی، ہر ایک خبر جو ہے وہ اسی طرح سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا، نہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کا حق مارتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ وَلَا يَحْقِرُهُ، نہ کبھی کسی کو حقیر سمجھتا۔ یہ فرمانے کے بعد اب بات تو اس کے ساتھ ملتی ہے، بِحَسْبِ امْرِئٍ شَرٍّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، یہ اس کے ساتھ ملتی ہوئی بات ہے۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا التقویٰ ہاہنا، 3 دفعہ آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر اگلی بات فرمائی کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر لینا، اور اس کی عزت پہ حملہ آور ہونا یہ بھی حرام ہے۔ اگر یہ ڈسپلن قائم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کرے ہم اپنے آپ کو اس ڈسپلن میں قائم کر لیں، اور معاشرہ درست ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہم ایک بندہ اپنی اصلاح کر کے معاشرے میں سے ایک بندہ تو بروں میں سے کم کریں، برے لوگوں میں سے ایک بندہ تو کم کریں۔ ہم ساری زندگی اسی بات پہ لگے ہیں، فلاں صحیح نہیں ہوتا، فلاں صحیح نہیں ہوتا، فلاں صحیح نہیں ہوتا۔ آج ہم نے جتنے بھی لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے یہ طے کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہم نے دوسروں کو تو کہنا ہے کہنا، ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اور ہم جب اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے تو ایک برا آدمی تو کم ہو جائے گا نا معاشرے سے۔ جب ایک برا آدمی کم ہو جائے گا میرے صحیح ہونے سے، تو آپ سب بھی اگر اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔